ratbaggery. Warning. It places at risk. یہ آسٹریلیا کی زبان میں the گالیاں work دے is رہا ہے. all ہاں جی، آسٹریلیا کی عوام باقی دنیا کی طرح لاک ڈاؤن سے تنگ آ چکی ہے. کسی نے میرے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ پروٹیسٹ دکھائے گئے ہیں جو شاید آسٹریلیا میں اس سے پہلے ایسے خطرناک کبھی نہیں دیکھے گئے. پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. Thousands of anti-lockdown, یہ anti-vaccination ہزاروں کی تعداد میں protesters لوگ باہر ہیں وہاں پہ. bombarded city streets. The so-called Freedom Rally, part of a global protest, and it quickly spiralled out of control. Unmasked and furious, they lit flares, throwing one at mounted police, venting their frustration at the state's lockdown. No more lockdown. I want a No more choice, lockdown. and I want the choice to be mine, and I don't want to be blackmailed. I don't want to be blackmailed. Demonstrators were hauled away in handcuffs, police storming Flinders Street station. Others attacked the media. Get the out! You are going to hell. Just wait and see if they do. میڈیا پہ بھی اٹیک کریں گے لوگ. Throwing water and spitting on reporters. Go get some more Botox. Police were well prepared and out in force, ripping troublemakers through police lines. If you have a heart to feel For everybody. You gotta do you have a brain to think with? COVID Police safety ke laws saath lad rahe hain log. violated, infection risks ignored. The health minister called the protest ratbaggery. Warning. It places at risk. یہ آسٹریلیا کی زبان میں The work گالیاں دے is رہا ہے. all یہ وہاں done. کا ہیلتھ little منسٹر ہے. concern to the protesters. People should have their freedom. That's our human right, to have freedom. Protesters are getting louder and angrier. Right now they're on their way to Parliament. They say that they're demanding the government listen to them. This is the first protest that I've been to, and I'm living in fear that it's going to be a requirement that my young children get a trial vaccine to receive an education. After 3.5 hours of screaming and marching through the city, police used pepper spray, shutting it down, making a number of arrests as the angry mob finally dispersed. Why are you here today? To try and stop our freedom's been taken. Georgia Commons Solly, 7 News. ہاں جی، فریڈمز بن ٹیکن. یہ وہ لوگ ہیں جن کو گھر میں بیٹھنے کے لیے، گھر میں رہنے کے لیے آسٹریلین حکومت کی طرف سے کئی $100 ہفتہ وار اور اب تک یعنی ماہانہ $1000 دیے جا چکے ہیں. اور اگر آپ وہاں کوئی بزنس اون کرتے ہیں تو شاید لاکھوں ڈالر حکومت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھیں، لاک ڈاؤن ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ ان پیسوں سے بھی کسی سے بھی خوش نہیں ہیں، اور اب لوگ پک گئے ہیں. اور جو ان کی باتیں سن کے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس ایشو بن چکا ہے. اب ہمیں ہماری فریڈم، ہمیں آزادی واپس چاہیے، اور یہ لوگ باہر آنا چاہ رہے ہیں. بیسکلی حکومت کے ساتھ ان کا آرگومنٹ یہ ہے. آبویسلی حکومت کا آرگومنٹ یہ ہے باقی جگہوں کی طرح کہ لاک ڈاؤن وہاں پہ ضروری ہیں کیونکہ ان کی ہیلتھ جو آج کل نئے نئے ویریئنٹس کرونا وائرس کے آ رہے ہیں اس کو پھیلنے سے بچانے کے لیے. یہ ویژولز جو ہیں صرف آسٹریلیا تک محدود نہیں ہیں. یورپ کے کافی ممالک میں یہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں. امریکہ میں اس سے پہلے یہاں پہ بھی ہو چکے ہیں. امریکہ میں خیر اتنی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. باقی دنیا میں، آسٹریلیا میں دنیا کے سب سے سخت ترین لاک ڈاؤنز لگے ہیں. کینیڈا میں جو لوگ رہتے ہیں آپ ان کی حالت پوچھ سکتے ہیں، وہ وہاں بھی پریٹی مچ ایسی ہی حالت ہے کہ لاک ڈاؤنز ہے. لوگ اپنے گھروں سے بھی اننیسیسری نہیں نکل سکتے، رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے. دا پوائنٹ از کہ اتنا پیسہ ملنے کے بعد بھی جب لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آزادی یا ان کی ریسٹرکشن یا ان کی موومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹرول ہو جاتی ہے، تو ایک پوائنٹ پر آ کر لوگ تھک جاتے ہیں. ایک پوائنٹ پر آ کر لوگ کہتے ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا، ریسٹرکشنز جو ہیں وہ اب اتنی زیادہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اینڈ ٹو بی فیئر، یہ ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. وہ دا تھنگ از کہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، اور ایون موسٹ ڈیولپ کنٹریز میں دنیا میں یہ حالت دیکھی جا رہی ہے کہ جو ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں، اور اسپیشلی اب جب کہ ویکسین آ چکی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ویکسین نہیں تھی اور ان دا مین ٹائم میٹیگیشن کی ضرورت تھی، لیکن ان کنٹریز میں بھی اب جب ویکسین آ چکی ہے اور ایک سمپل سلوشن لوگوں کی نظر میں جو سب سے بیسٹ سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسین لگوائیں. بیکاز آسٹریلین گورنمنٹ کا یا کسی بھی گورنمنٹ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمیں ابھی بھی اس کے اسپریڈ کو کنٹرول کرنا ہے. اور ریالٹی یہ ہے کہ یہ جو کووڈ ہے اس کے نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں. آج کل ڈیلٹا ویریئنٹ پوری دنیا میں ہے، کل کو اٹھ کے کوئی اور دوسرا ویریئنٹ آ جائے گا. سو دا پوائنٹ از کہ کب تک یہ چلتا رہے گا. ان لوگوں کا اور باقی دنیا میں بھی ایک اوپینین بلڈ جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ دنیا بھر کی حکومتیں کب تک یہ ریسٹرکشنز لگائیں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا ان ریسٹرکشنز لگانے سے واقعی میں
کتنا فائدہ لوگوں کو ہیلتھ وائز ہو رہا ہے اس کا اندازہ لگانا، ابھی بہت ساری اسٹڈیز ہو رہی ہیں، وہ کتنا فائدہ مند ہے وہ تو نہیں پتہ، لیکن ہاں اس کے نقصانات ضرور دیکھنے کو سامنے آ رہے ہیں. لوگوں کے اکنامک نقصان تو سب سے بڑا ہے، اوبویسلی لوگوں کی بے روزگار ہیں لوگ، جابس نہیں ہیں. دوسرا مینٹل سٹریس جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، جو ان پروٹیسٹ سے سامنے آ رہا ہے. تو یو کین امیجن کہ جب ایسے ملکوں میں جہاں پر لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں گھر میں بیٹھنے کے اور وہ خود گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کنٹریز جہاں پر لوگوں کو کا روزگار بھی نہیں ہے، جہاں ان کو پیسے بھی نہیں مل رہے، کوئی بینیفٹس بھی نہیں ہے، وہاں لوگوں کی کیا حالت ہو سکتی ہے. دس از اے ڈیفیکلٹ سچویشن، اور آئی تھنک آگے جا کر حکومتوں کو یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح اس ساری سچویشن سے ریزنیبل طریقے سے باہر نکلا جائے. بیکاز اگین دی آرگیومنٹ از، اب تک کی ساری سچویشن دیکھ کے یہ لگ رہا ہے جب بھی کوئی نیا ویریئنٹ آئے گا یا جب بھی کوئی اس قسم کی نئے کلسٹرز آئیں گے، نئی ویوز آئیں گی، تو دوبارہ لاک ڈاؤنز لگنا شروع ہو جائیں گے، دوبارہ شہر محلے ممالک پورے بند ہو جائیں گے. اور لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کب تک، ہاؤ لانگ ول یو کنٹینیو ڈو دس، اسپیشلی جب آپ کے پاس ویکسینز موجود ہیں. امریکہ میں اس وقت یہ ہو رہا ہے، امریکہ میں خیر اتنے سخت لاک ڈاؤن کبھی نہیں لگے، بٹ ویکسینیشن پہ ابھی کافی زور دیا جا رہا ہے. امریکہ کی بہت ساری ریاستوں میں، اور شروع میں ان پہ تنقید بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے ماسک مینڈیٹس اور وہ سب ختم کر دیا تھا، اور لوگوں کو یہ آزادی دے دی تھی کہ آپ جہاں بھی جائیں گھوم سکتے ہیں، اور اس پہ خطرہ یہ تھا کہ شاید کیسز بڑھ جائیں گے، اور بہت ساری ریاستوں میں ایسا نہیں ہوا. ابھی دوبارہ کیسز بڑھ رہے ہیں، پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ فال میں بھی دوبارہ کیسز بڑھیں گے فلو کی طرح. بٹ the point is کہ 1-1.5 سال اس وبا کو ہو گیا ہے، 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور اب بھی اگر حکومتیں وہی اسٹیپس لے رہی ہیں جو پہلے دن لے رہی تھیں، اسپیشلی ویکسینز آنے کے بعد، تو لوگوں کو فرسٹریشن زیادہ سے زیادہ ہوگی. اور پوائنٹ یہ ہے کہ آبویسلی ایک بہت خطرناک وبا ہے، اور اس سے جتنا جلدی اس کو ڈیل کر سکیں وہ اچھا ہے. لیکن بیسٹ اب تک جو اس کا لوگوں کے سامنے یہ جو خاص کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو کم کیا جائے، اور ویکسین پہ غالباً زیادہ توجہ دی جائے، تاکہ وہی ایک بیسٹ طریقہ ہے اس سے نکل کے آنے کا. اور اس کے بعد بھی 100% آبویسلی یہ کنٹرول ہو پاتا ہے نہیں، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا. آپ جو بھی ابھی پاکستان جانے والے لوگ ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ریسٹرکشنز کا ان کو سامنا ہے. سب سے پہلے تو یہاں سے کوئی اگر پاکستان جائے تو اس کو ویکسین لگوانی ہے، اس کے بعد ایک PCR کا ٹیسٹ جو کرونا کا ہوتا ہے وہ نیگیٹو کروانا ہے، ویکسین لگوانے کے بعد ٹیسٹ کروانا ہے، اور پھر ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد دوبارہ دوسری مرتبہ جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اور یہ ساری ایڈیشنل کاسٹ جو ہیں جو پیسنجرز کو، لوگوں کو اپنے پاس سے دینی ہیں. یہ ٹکٹس وغیرہ تو آلریڈی پوری دنیا میں ٹریول جو لمیٹڈ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے مہنگی ہیں. اس کے علاوہ آن ٹاپ آف دیٹ آپ کو ہیلتھ اسکریننگز اور ان سب کے پیسے دینے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد کسی کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو ان کے سارے ٹریول جو ہے پلان رک جاتے ہیں، اور سارے پلانس کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے. تو اگین یہ ساری چیزیں آبویسلی گورنمنٹس کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگوں کی ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، پر ایٹ دا سیم ٹائم جو کیور ہے، اینڈ دس از انٹرسٹنگ، کسی نے بڑی اچھے سے بات کی تھی کہ اف کسی بھی سچویشن میں، نہ صرف کرونا میں بلکہ کسی بھی سچویشن میں، اگر آپ کا کیور جو ہے، اگر آپ جو سلوشن لے کے آ رہے ہیں وہ پرابلم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے، تو یو نیڈ ٹو کنسیڈر کہ اس کو کس طرح بہتر طریقے سے کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک فلیٹ آؤٹ پالیسی ہو جس سے اس وقت لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے اور ایسی اسمارٹ طریقے سے لوگوں کو اس وبا کو ڈیل کیا جائے کہ ویکسینیشن پہ دھیان دیں. آبویسلی وہی ایک سب سے بیسٹ طریقہ ہے، اور یہ ہے کہ لوگوں کی اکنامک اور سوشل لائف جو ہے اس حد تک نہ پہنچے کہ لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں اور پھر یہ سینز ہمیں دیکھنے کو ملیں. دیٹس اٹ، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ.